الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس کو محبت میں مل کر ہم سب پڑھتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑ ہر کروڑ احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی بے شمار مخلوقات میں سے انسانوں میں پیدا فرمایا، اور اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جگہ عطا فرمائی، اور اللہ پاک کا احسان عظیم کہ ہمیں عشق و محبت والا پاکیزہ ایمان نصیب فرمایا. الحمدللہ عز و جل ہم اہل سنت و جماعت، اہل شوق، اہل ذوق، اہل محبت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات پر ایمان اور تعظیم اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک دن جن کی عظمت و تعظیم کو بیان فرمایا گیا، ان کے احترام کے لیے ہم ان کی پاکیزہ دنوں کی تعظیم کے لیے ہم پاکیزہ محفل شریف کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ دنوں کی یاد منانا، ان پاکیزہ دنوں کے آنے پر ان دنوں کی تعظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفلیں سجانا، اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعظیم کی محفلیں سجانا، اور ان دنوں کے احترام کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ اہتمام کرنا، اور پھر اس میں حاضر ہو کر اپنی شرکت کا احساس دلانا، اپنی محبت کا اظہار کرنا، اور پھر اسی نسبت سے پھر لنگر شریف کا اہتمام کرنا اور یہ برکتیں پانا، ہم یہ اہل سنت و جماعت کے شعار میں سے ہے. یقیناً یہ محفل شریف کا انعقاد یہ اہل سنت کا خاصہ ہے. جو اہل سنت سے ہیں وہی سعادت مند یہ محفلیں سجاتے ہیں، اور جو اہل سنت سے ہیں وہی سعادت مند ان محافل کے رونق بنتے ہیں. جو اہل سنت سے ہیں وہی ان محافل میں شریک ہو کر برکتیں پاتے ہیں، اور اب نذرانہ عقیدت کے طور پر جس سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے نذرانہ کا اظہار کر کے، اپنا نذرانہ پیش کر کے ان محافل شریف کے انعقاد میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. لہذا ان محافل کے انعقاد میں اہل سنت ہی خوش ہیں، اہل سنت ہی نازاں ہیں، اہل سنت ہی شاد ہیں، اہل سنت ہی آباد ہیں. یوں ہی اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ چلتا رہے. اللہ پاک کے احسان ہے یہ سعادت ہمیں بھی میسر آئی ہے. ماشاءاللہ یہ مسجد شریف ہے، مسجد شریف کی انتظامیہ ہے، نمازی ہیں، اہل محلہ ہیں، خطیب صاحب ہیں، سب نے مل کر شوق محبت کے ساتھ ان پاکیزہ دنوں کی تعظیم احترام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک یاد میں اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کے لیے ان پاکیزہ راتوں کی تعظیم کے لیے محفل شریف کا انعقاد کیا ہے. انہی محافل میں سعادت مند آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، برکتیں لے کر چلے جاتے ہیں. اور آج کی بابرکت مقدس محفل میں آپ نے ہمیں بھی یاد فرمایا. ہم تہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
اللہ کریم آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ان پاکیزہ محافل کی پاکیزہ برکتیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج کی مقدس ببرکت محفل کی نسبت سے جو ہمارے لیے عنوان ترتیب دیا گیا، اسی نسبت سے میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی آیت مبارکہ کے معنی مفہوم کی نسبت سے ہم آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک دین کی پاکیزہ باتیں سیکھنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے کہ اپنے مدعا کی طرف توجہ دیں، اللہ پاک کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جناب نے خصوصیت کے ساتھ نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے، درود پاک پڑھنے کے لیے ایک حدیث پاک آپ سماعت فرمائیے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ سعادت ہم اہل سنت کو نصیب ہے۔ ہم محافل کی ابتدا میں، محافل کے دوران، محافل کے اختتام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی عمل درود و سلام سے خالی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادت ہے، اس میں بھی ہم اہل سنت و جماعت خلوص سے نیت کے ساتھ، سچے پاکیزہ ارادوں کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے اپنی نماز کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری دعاؤں کے ابتدا میں، انتہا میں، دوران، ہر جگہ، ہر وقت ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کیوں نہ پڑھیں کہ یہ ایسا عظیم و شان وظیفہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے ایمان کی حفاظت کی بشارت بیان کی گئی ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی ہے، اس حدیث پاک میں جہاں درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہیں یہ بشارت بھی بیان کی گئی ہے کہ جو درود و سلام صدق کے دل کے ساتھ پڑھتا ہوگا، وہ دنیا سے اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہوگا۔ یقیناً محشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اسے نصیب ہوگا جو اہل ایمان میں سے ہوگا۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے کو محشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک قرب نصیب ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاکیزہ سچے فرمان سے ثابت۔ اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو لہذا کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے ایمان کی حفاظت کی بشارت بیان کی گئی ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے پاکیزہ وظیفہ درود و سلام پڑھنا ہے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ایمان محفوظ رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ سورہ تحریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قرب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہوا، وہ یہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو ایمان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے ان کا مواخذہ نہیں کرے گا، ان کا حساب کتاب نہیں لے گا، وہ بغیر حساب کتاب کے داخل جنت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں نور تام دیا جائے گا، وہ نور ان کی سیدھی جانب ہوگا، ان کے سامنے ہوگا، اسی نور تام میں وہ پل صراط پار کر کے جنت کے منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس احسان پر ناز کرتے ہوئے عرضگزار ہوں گے، الہی ہمارے نور میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ تو درود و سلام نور میں اضافے کا باعث ہے، دلوں کو منور کرتا ہے، دلوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ عشق و محبت کے ساتھ مل کر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے بیان کا عنوان ہے حرمت قرآن اور اقلیتوں کے احکام۔ حرمت کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ حرمت کا ایک معنی ہے احترام کرنا، تعظیم کرنا، حق پہچاننا، حق کا لحاظ رکھنا، اور حرمت کا دوسرا معنی ہے عظمت و شان۔ اب حرمت قرآن کے معنی قرآن کی تعظیم کرنا، قرآن کا حق پہچاننا، قرآن پاک کے حق کا لحاظ رکھنا، اور قرآن پاک کی عظمت کو جاننا، عظمت کو، شان کو جاننا۔ تو یقیناً
قرآن پاک کی عظمت و شان جاننے والا قرآن پاک کی تعظیم پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جس کے سامنے قرآن کی عظمت، قرآن کی شان واضح ہوگی، وہ از خود قرآن کا احترام کرے گا، وہ از خود قرآن کی تعظیم کرے گا، وہ از خود قرآن کا حق پہچانے گا، وہ از خود قرآن کی حفاظت کرے گا۔ اور جس کے سامنے قرآن کی عظمت ظاہر نہیں ہوگی، قرآن کی شان ظاہر نہیں ہوگی، وہ کبھی قرآن کو نہیں پہچانے گا، قرآن کے حق کا لحاظ نہیں رکھے گا، قرآن کی اتباع نہیں کرے گا، قرآن کا حق نہیں پہچانے گا، قرآن کے حقوق کی ادائیگی میں وہ لاپرواہی سے کام لے گا۔ آج ہم اسی نسبت سے آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سب سے پہلے ہم عظمت قرآن، شان قرآن سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں عظمت قرآن کو بیان فرمایا، تعظیم قرآن دلوں میں ثابت کرنے کے لیے کہ انسانوں کے دلوں میں عظمت قرآن آ جائے، انسانوں کے دلوں میں تعظیم قرآن آ جائے، انسان قرآن کا احترام کریں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اس پاک پروان میں جو ارشاد فرمایا، ہم پہلے ترجمہ سنتے ہیں، ترجمہ سننے کے ساتھ معنی مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل فرمائی سب سے اچھی پاکیزہ بات۔ احسن الحدیث، سب سے زیادہ اچھی پاکیزہ بات اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ کتاباً، جو کتاب کی صورت میں ہے، متشابہاً، جس کے تمام احکام برابر ہیں، ابتدا سے انتہا تک اس کتاب میں کوئی خلل نہیں ہے۔ ابتدا سے انتہا تک یہ کتاب تمام کی تمام آیات اپنے ربط کے ساتھ ہے۔ مثانیہ، یہ پاکیزہ کتاب بار بار پڑھی جانے والی ہے اور دوہرے بیان والی ہے۔ اس میں اگر جنت کی ترغیب ہے تو جہنم کی وعید بھی ہے۔ اس میں اگر کوئی خبر دی گئی ہے تو حکم بھی دیا گیا ہے۔ اگر اس میں حکم دیا گیا ہے تو کسی چیز سے منع بھی کیا گیا ہے۔ تو دوہرے بیان والی ہے کہ وعدے کے ساتھ وعید ہے، امر کے ساتھ نہی ہے، خبر کے ساتھ حکم ہے، احکام ہے۔ اور یہ سبع مثانی میں سے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاکیزہ مثالیں بیان فرمائی ہیں جو انسان کی عقل کو روشن کرنے کے لیے، جو انسان کی بصارت کو کھولنے کے لیے، انسان کی توجہ کو بڑھانے کے لیے، انسان کی سوچ سمجھ کو بڑھانے کے لیے وہ پاکیزہ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی۔ یہ عظمت و شان والی کتاب جب اہل ایمان کے سامنے پڑھی جائے، یہ عظمت و شان والی کتاب جب اہل ایمان کے سامنے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے سچے مومنوں کے سامنے جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو اب اس کا وصف یہ بیان فرمایا، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کہ جب یہ اہل ایمان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اہل ایمان جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے جلد پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کھال کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، پھر یہ عظمت و شان سے واقف ہو کر ان کی جلد، ان کے بال، ان کی کھال، ان کا جسم کا ظاہری حصہ اور ان کا باطن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پاکیزہ ہدایتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرے اسے راہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان کو 4 وصفوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ سب سے پہلا وصف احسن الحدیث، سب سے اچھی بات، کہ قرآن کے مقابلے میں کسی کی اچھی بات ہے ہی نہیں۔ جو احسن، جو تدبیر، جو پاکیزگی،
جو خوبی، جو جمال قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کے الفاظ میں ہے، قرآن پاک کی ترتیب میں ہے، قرآن پاک کے معنی مفاہیم میں ہے، ایسی عظمت و شان کسی انسان کے کسی اور کے کلام میں نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کتاب متشابہہ، یہ برابر حکم والی کتاب ہے، برابر اسلوب والی کتاب ہے، یہ ایک جیسی کتاب ہے، ابتدا سے انتہا تک اس کلام میں، پاکیزہ کلام میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس کی پاک آیتیں ایک دوسرے کی مخالفت پر نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ٹکراؤ پر نہیں ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں کہ قرآن پاک میں ایک مقام پر کچھ حکم دیا گیا ہو اور آگے چل کے اس حکم میں کچھ تبدیلی آ جائے، اس حکم میں کچھ اختلاف آ جائے، اس کے الفاظ کا ربط آپ ایک دوسرے سے ٹوٹ جائے، اس کے معنی مفاہیم ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں۔ قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی کجی بیان کرتا ہے تو اس کے فہم کی کمزوری ہے، اس کی عقل کی کمزوری ہے، اس کے سوچ سمجھ کی کمزوری ہے، اس کے ایمان کی کمزوری ہے، دل کی صدق کی، سچائی کی، اعتقاد کی یہ کمزوری ہے۔ تو قرآن میں اس طرح کا کوئی بھی اختلاف نہیں۔ اور تیسرا وصف بیان فرمایا ہے مثانی۔ مثانی کا معنی دو معنی بیان کیے گئے۔ مثانی کا ایک معنی بیان کیا گیا بار بار پڑھی جانے والی کتاب، وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، تو جب سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے تب سے اب تک اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا یہ بار بار پڑھی جاتی رہے گی۔ قرب قیامت سے 40 سال پہلے تک یہ کتاب بار بار پڑھی جاتی رہے گی۔ قرب قیامت سے 40 سال پہلے یہ پاکیزہ کتاب زمین سے اٹھا لی جائے گی، یہ پاکیزہ کلام زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں ہوگا تو اس کے دل سے نکال لیا جائے گا، اس کا احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ مجھے کوئی کلام یاد تھا، مجھے کلام الہی یاد تھا، یہ کیفیت ہی اس کے دل سے ختم ہو جائے گی، تو یوں اٹھا لیا جائے گا۔ اور چوتھا وصف بیان فرمایا تخشع ابر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ قرآن پاک کی آیتیں سنتے وقت، آیتیں پڑھتے وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پاک چار وصف قرآن پاک کی عظمت کے بیان فرمائے گا۔ اب یہ عظمت و شان، اس عظمت و شان کے مقابلے میں اب اہل ایمان، خاص کر اس زمانے کے اہل ایمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ سنتے ہیں، معنی مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ پہلا وصف کہ یہ پاکیزہ بات ہے، اس کا اعتقاد رکھتے ہیں یقینا، اس میں دوہرا بیان ہے، اس میں احکام ہیں، اس میں تفصیل ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔ مگر جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو تلاوت کرتے ہوئے کیا دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جلد پر بال کھڑے ہو جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ جائے۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے۔ اسی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں یوں بیان فرمایا۔ قرآن پاک کی عظمت و شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں یوں بیان فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جھک جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ مثالیں ہم تمہارے لیے بیان کرتے ہیں کہ کہیں تم غور و فکر کرنے لگے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو پاکیزہ مفہوم بیان کیا گیا کہ کلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص وصف ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے یہ کلام۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور خصوصی صفات میں سے۔ قرآن پاک یہ مخلوق میں سے نہیں ہے، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات اپنے پاکیزہ وجود میں حیات ہے تو اس کی تمام صفات بھی حیات ہے، لہذا یہ قرآن اپنی حیات و بقا کے ساتھ ہے۔ اب یہ قرآن جب پہاڑوں پر اتارا جائے تو اب پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے قرآن کی عظمت و جلال سے جھک جائیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس میں مثالیں بیان کی گئی ہیں عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، لعلہم یتقون۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پہاڑوں پر اتارا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جھک جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ کیا چیز ہے؟ پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑوں پر نہیں اتارا گیا، انسان پر اتارا گیا، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اتارا گیا۔ پہاڑ اور انسان دونوں کیا ہیں؟ ایک جنس ہیں، ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ پہاڑ اور انسان ایک جنس ہیں، الگ جنس نہیں ہے۔ پہاڑ مٹی سے ہیں تو انسان بھی تو مٹی سے ہیں، پہاڑ مٹی سے ہیں تو انسان بھی تو مٹی سے ہے، مگر مٹی کا گٹھ چھوڑ مضبوط چٹانیں، ان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جان ملتی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح ملتی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فہم و ادراک ملتا، اور فہم و ادراک کے بعد اگر ان پر قرآن اتارا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے۔ اسی مٹی کے جنس انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ مٹی کے پتلے انسان کو اللہ پاک نے جان عطا فرمائی، جان میں فہم عطا فرمایا، فہم میں ادراک عطا فرمایا۔ اس ادراک کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ قرآن عطا فرمایا تو حقیقی ایمان رکھنے والے سچے صادق مومن مسلمان اپنے رب عز و جل کا دل میں خوف رکھنے والے، ان کے جسم لرز گئے، ان کے جسم کانپ گئے، ان کی جلد رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ان کے دل جھک گئے۔ ان کے جسم کا باہری حصہ اور ان کے جسم کا اندرونی حصہ، جلد، کھال اور ہڈیاں، گوشت پوشت اور اندر کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے نرم ہو گیا۔ اب اسی تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا قرآن سے رشتہ، قرآن کی تعظیم کا اعتقاد ہمارے دل میں، قرآن کی رشد و ہدایت ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا یہ پاکیزہ کلام، پہاڑوں کو جان روح نہیں دی گئی، ان پر نہیں اتارا گیا۔ اگر انہیں جان روح دی جاتی تو اللہ پاک کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ کلام جب ہم انسانوں کی تعظیم کے، ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلانے کے لیے، اللہ پاک کی خاص رشد و ہدایت سے نوازنے کے لیے ہم پر نازل کیا گیا یا ہمارے پاس بھیجا گیا، ہم نے یہ کلام پاک سنا، اپنے دل میں اس کا اثر پایا، یا ہماری یہ کیفیت بنی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ہمارے دل جھک جائیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کیا ہم ایسی مثال دے سکتے ہیں؟ یہ تیسرا وصف جو بیان فرمایا گیا، اس تیسرے وصف کے طور پر کہ جس سے اہل ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جھک جاتے ہیں، اور ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لرزہ اندام ہو جاتے ہیں، اور جلد پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وصف کے اطلاق کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو وصف ہے یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے لیے ہے، کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے، جن کے باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سچائی ہوتی ہے، جن کے کردار میں طہارت پاکیزگی ہوتی ہے، وہ پرہیزگاری کے اس اعلیٰ وصف کے ساتھ جب کلام الہی سنتے ہیں تو اب وہ لرزہ اندام ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی خشیت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے انداز قرآن پاک کے حوالے سے، ہم قرآن پاک لفظی حوالے سے صرف ظاہری زبان کی نوک پر تو قرآن کے دعوے دار ہیں کہ قرآن 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 قرآن، اپنے معنی مفہوم کی نسبت کے حوالے سے اپنی من چاہی باتوں پر قرآن کے اطلاقات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے تو ہم تو قرآن کی بڑی بات کرتے ہیں، مگر کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت ہے کہ جب بھی یہ قرآن پڑھا جائے تو ہمارے دل لرز جائیں، ہماری جلد پر بال رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ کیفیت شاید کسی کو نصیب ہو۔ ہماری زبانوں پر، ہمارے دلوں میں کھانے پانے کی اشیاء ہے، اشیاء کی لذت بہت زیادہ ہے،
ہم جس شوق کے ساتھ کھاتے ہیں اور جس شوق کے ساتھ کھانے کی اشیاء جمع کرتے ہیں، یہ دلوں میں ایسے پیوست ہو گیا، ان کی لذت دلوں میں ایسے گھر کر گئی کہ اب ہم اگرچہ قرآن زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر زبان پر حلق میں در حقیقت کھانے پینے کی اشیاء کی لذت ہوتی ہے، نفسانی خواہشات کی لذت ہوتی ہے۔ اور جس دل میں نفسانی خواہشات کی لذت ہوگی اور جس زبان پر کھانے پینے کی اشیاء کی لذت ہوگی اور جس حلق میں کھانے پینے کی اشیاء کی لذت ہوگی، اس زبان پر اس حلق سے جب قرآن گزرے گا اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کس عظمت و شان کے ساتھ ہے۔ تو لاپرواہی کے ساتھ سنے گا، بے توجہی کے ساتھ وہ پڑھے گا، اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر بھی کسی کو رونا آتا ہے، قرآن پڑھ کر بھی دل کی کیفیت رونے والی بنتی ہے، قرآن سن کر بھی دل کی کیفیت رونے والی بنتی ہے۔ اسی تفصیل سے جو بات ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اور مسلمانوں کی اکثریت قرآن کی اس عظمت سے ناواقف ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا کے مسلمان، بڑے بڑے محققین جو ہر بات قرآن سے ثابت کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اگر ان کی اپنی ذاتی کیفیت کو پرکھا جائے تو قرآن کی عظمت کا ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ پوری قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، پورے سپارے پڑھ دیں گے، سورتیں پڑھ کے پورا ختم کر دیں گے، مگر ان کے دل میں ذرہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا اور آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے اور جلد پر ذرا بھی احساس نہیں ہوگا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جلد پر رونگٹوں کا کھڑا ہونا، کبھی اس کا ہم نے سے کسی نے مشاہدہ کیا ہے؟ جی ہاں کیا ہے، کہ ہمیں کسی ایسے کونے پر کھڑا کر دیا جائے کہ جس کے نیچے گہرائی ہو اور اس کونے پر بھی ایک قدم پر کھڑا کیا جائے، ایک قدم پر کھڑا کرنے کے بعد پیچھے سے آواز لگائی جائے کہ خبردار ابھی تمہیں تھکا دیا جائے گا، اب تمہیں نیچے گرا دیا جائے گا، تو اس کیفیت پر آپ دیکھیے کہ اپنی جلد پہ رونگٹے کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ گرنے کا خوف ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے یہی کیفیت اس وقت بنتی ہے جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان ہو اور قرآن کا خوف ہو، تو ایسے میں جیسے ہی قرآن کی تلاوت کریں گے خود رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، الگ سے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اب قرآن کی تعظیم و احترام کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی عظمت تو دل میں ہو، قرآن کی شان تو دل میں ہو۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پاک کلام ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ بقا کے ساتھ ہے، قرآن مٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ مسلمانوں، اگر آج کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ قرآن کو کوئی جلا سکتا ہے، قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے، قرآن کو کوئی ختم کر سکتا ہے، تو یہ اس کے عقیدے کی کمزوری ہے۔ یہ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی خاص صفت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک ذات میں حی القیوم ہے، ہمیشہ قائم ہے، تو اس کی تمام صفات بھی ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ دنیا میں قرآن کا کتاب کی صورت میں ہونا یہ صرف اور صرف ہمارے امتحان، ہمارے عقیدے کے امتحان کے لیے ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے ہے کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کے مطابق ہم اس کا کتنا احترام کرتے ہیں، اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، اس کی کتنی عظمت و شان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ پاکیزہ کلام ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمام کی تمام حقیقتیں بیان فرما دی۔ کائنات کی کوئی چیز جس کی حقیقت تلاش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم بڑا قلع خان، بڑا عقل مند، بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، چند اشیاء کے پیچھے جا کر اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو قرآن کی اتباع کرے گا، قرآن کے معنی مفاہیم کو سمجھے گا، حقیقی معنوں میں عقل والا، فہم والا، وسعت والا، علم والا وہی ہے۔ قرآن پاک کے اندر معنی مفہوم کی کتنی کثرت ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، تفسیر نعیمی میں بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاک کلام نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ کا اپنے معنی مفہوم میں کتنی وسیع ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ بذات خود سیکھی،
پورے معنی مفہوم کی تفصیل کے ساتھ سیکھی، مگر اس سیکھنے میں وقت کتنا لگا؟ سورہ بقرہ سیکھنے میں 12 سال کا عرصہ ہونے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ سیکھی، تو سورہ بقرہ سیکھنے میں ان کو 12 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اسی روایت کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سکھانے والے رسول اللہ اور سیکھنے والے عمر بن خطاب جو عقل میں سب سے اعلیٰ درجے پر، تو اب بتائیں کہ کتنا کچھ سیکھا ہوگا اور کتنا کچھ رسول اللہ نے سکھایا ہوگا۔ تو 12 سال تک سورہ بقرہ سیکھنا، یہ قرآن پاک کے معنی مفہوم کی کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ اور پھر یہ ایک روایت بیان فرمائی گئی اسی تفسیر نعیم میں کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت الف لام میم یہ پیش کی انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر حاضر ہوئے۔ الف لام میم جیسے ہی کلمہ الف بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جان لیا۔ جیسے ہی لام کہا تو آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے، اور جب میم فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا جانا، آپ کو کیا یقین ہوا اور آپ پر کیا کرم ہوا؟ میں نے تو یہ الفاظ آپ کی بارگاہ میں پہنچائے، اس کے معنی مفہوم کا تو مجھے علم نہیں ہوا۔ الف لام میم کے الفاظ میں نے آپ کی بارگاہ میں پہنچائے، مجھے تو ان کے معنی مفہوم کا علم نہ ہوا، تو آپ کو کیا معلوم ہوا، کیا یقین سے جانا اور کس بات پر آپ نے شکر ادا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا وہ سب کا سب راز سے ہے اور راز بتایا نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی وسعت رکھنے والے، قرآن کی معنی مفہوم کی وسعت رکھنے والے، اس کی عظمت و شان کو پہچاننے والے کہتے ہیں کہ اگر میرے جانور کی نکیر نکسیر رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر وہ تلاش کر لوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہیں، صحابہ میں سے سب عظمت کے مقام پر ہیں، ان کو قرآن میں سے جو کچھ علم ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کی کسی آیت سے تلاش کر لوں گا۔ یہ ان کے علم کی وسعت ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ ضحیٰ کی تفسیر بیان کرنے لگوں تو 70 اونٹ میں وزن کے بھر دوں۔ یہ قرآن پاک کے معنی مفہوم اور وسعت ہے۔ اب یہ قرآن کی عظمت و شان ہے، اسی عظمت و شان کو آج کے مسلمانوں نے کتنا سمجھا اور کتنا اس کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں الفاظ ہیں، الفاظ میں معنی کی وسعت ہے، اور الفاظ و معنی کی وسعت میں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں جمع کر دی گئی ہیں۔ دنیا و آخرت کے تمام اصول اس میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں کوئی ایسی بات ہی نہیں جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، دنیا و آخرت کے نفع کی کوئی بات ہی نہیں جو چھوڑ دی گئی ہو۔ اور یہ بات یقین سے ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے لیے، عذاب دیے جانے کے لیے، اس کو ختم کر دیا، اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کی بقا کے لیے پیدا فرمایا، ہمیشہ کے سکون کے لیے پیدا فرمایا، ہمیشہ کے نفع کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان کا ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کا نفع اور ہمیشہ کا احترام، کہ اس کو ہمیشہ احترام سے رکھا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ قرآن پاک میں اس میں کامل تعبیر بیان فرما دی گئی۔ اب یہ اسی تعظیم کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جا رہا ہے۔ تھوڑی بہت جن دلوں میں رہ گئی ہے وہ بھی صرف زبانی کلامی حد تک ہے، لیکن دل کی گہرائی تک کی عظمت و شان والے نصیب والے ہی ہیں۔ وہ اللہ پاک کے مقرب بندے ہیں جو حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، جو ولی کے منصب پر فائز ہیں، جن کے دلوں میں عظمت قرآن ہے، لبوں پر جب قرآن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، وہ سعادت مند ہیں۔ عمومی طور پر اس وقت جو مسلمان جس معاشرے میں ہے،
یہ پورا کا پورا معاشرہ مسلمانوں کے لیے تنگ ہے، مسلمانوں کے اسلامی شعار کے لیے تنگ ہے، معمولات اسلامیہ کے لیے بہت زیادہ تنگ ہے، حتیٰ کہ مسلمان حکمران بھی مسلمانوں کے اسلامی شعار کو مٹانے میں پوری کوشش کرتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ اسلامی شعار کو زندہ رکھیں، اسلامی شعار کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ اس معاشرے میں ہم آپ زندہ ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آج کل دنیا میں جو کچھ بھی حرکت ہوتی ہے تو ہر ایک کو پتہ چل جاتی ہے، بہت جلد پتہ چل جاتی ہے، اس حرکت کے ہونے کے ساتھ ہی سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کیا ہوا۔ ایسے میں اگر ہم پورے معاشرے کا معائنہ کریں، خاص کر مسلمانوں کے اجتماعی احوال کا معائنہ کریں، ہر طرف سے اسلام کی بغاوت کی صدا آتی ہے، ہر طرف سے اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، ہر طرف سے قرآن کے معنی مفاہیم کو بدلنے کی صدائیں آتی ہیں، ہر طرف سے قرآن کی توہین بے ادبی گستاخی کی آوازیں سامنے آتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ قرآن کے جو حاملین تھے، قرآن کے جو محافظین تھے، جن کو قرآن دیا گیا ایمان اسلام کی حفاظت کے لیے کہ وہ قرآن کی عظمت کو جان کر کی حفاظت کرتے، وہ خود قرآن کے مفاہیم سے غافل ہو گئے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس وقت قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہے، اپنے کھانے پینے کی اشیاء کی طرف متوجہ، دنیاوی معاملات کی طرف متوجہ ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں مجھے کہاں کتنا سکون ملے گا اور مجھے زیادہ سکون لینا ہے، ان اشیاء میں بندہ بہت زیادہ مصروف ہے۔ اسی مصروفیت کی وجہ سے اب قرآن پاک کو الفاظ کی صورت میں سیکھنا، معنی مفہوم کو سیکھنا، وسعت کے ساتھ سمجھنا، یہ اب نصیب والوں کا حصہ رہ گیا ہے۔ ہزاروں کی آبادی میں سے چند طلباء ہوتے ہیں جو 10، 15، 20 کی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ اٹھ کر کسی کلاس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کے الفاظ سیکھتے ہیں، قرآن کے معنی سیکھتے ہیں۔ اب وہ سیکھ کر پھر اپنے طور پر، اپنے انداز میں، اپنے علمی اسٹیٹس مقام کے مطابق وہ خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں تو عموماً مسلمان، اکثریت مسلمانوں کی اس وقت قرآن سے تعلق کے معاملے میں بہت زیادہ کمزور ہے۔ الفاظ کے ساتھ الفاظ دہرانا، الفاظ ادا کرنا، یہ بھی مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا، تو معنی مفاہیم کو سمجھنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایسے میں ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ جو توجہ کی حاجت ہے وہ ہے قرآن پاک کے الفاظ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا، اور الفاظ کے اندر قرآن پاک کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہ سعادت مند جو قرآن پاک کے الفاظ کی خدمت کرتے ہیں، معانی کی خدمت کرتے ہیں، قرآن پاک سیکھ کر عمل کرتے ہیں، ان کو کیا اجر و ثواب ملے گا کہ حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک بیان فرمائی گئی۔ حضرت حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ پڑھا اس پر عمل کیا، جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو وہ تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا، یہ تو والدین کو مقام ملا، سوچو کہ پڑھنے والے، عمل کرنے والوں کو کتنا مقام ملے گا۔ جب ہمیں نفع کے لیے، بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو ہمارا نفع اور بقا کہاں پر ہے؟ اس دنیا سے جانے کے بعد۔ دنیا میں ہمیں بقا نہیں ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی ترقی کے نام پر کچھ سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، ترقی کے نام پر اگر وہ کچھ ترغیبیں دیتا ہے، ترقی کے نام پر اگر وہ دنیاوی مال کی لالچ دیتا ہے، دنیا کی زندگی کی امیدیں دلاتا ہے، تو وہ خود دھوکے کا شکار ہے۔ مسلمان کی ترقی اس کے دین کی بقا میں ہے، مسلمان کی ترقی اس کے ایمان کی بقا میں ہے، مسلمان کی ترقی شعار اسلام کو زندہ رکھنے میں ہے۔ اپنے ایمان اسلام کی حفاظت کر کے دنیا سے جانا، یہ حقیقی معنوں میں یہ ترقی ہے۔ اس ترقی کے حصول کے لیے کوشش کرنا یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ اور یہ المناک صورتحال یہ ہے، المیہ کی بات، دکھ تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم یہ محفل سجا کے انہیں کو سناتے ہیں جو خود بیچارے عمل کر رہے ہیں، جو خود اپنے دل میں قرآن کی محبت رکھتے ہیں، ہم انہیں کو یہ باتیں بار بار سنا رہے ہیں، جن کو قرآن کا قرآن ہونا معلوم نہیں، جن کو قرآن کے الفاظ کا آنا تو دور کی بات ہے، نقش و نگار تک نہیں آتے، جن کو قرآن پاک کے معنی مفہوم سے ذرہ بھی کوئی نسبت نہیں، وہ نام کے مسلمان، نہ وہ مساجد کی طرف آتے ہیں،
نہ وہ محافل کی زینت بنتے ہیں، نہ قرآن الفاظ کی صورت میں سیکھتے ہیں، نہ معنی کی صورت میں سیکھتے ہیں۔ یوں خاندان در خاندان پوری نسلیں گزرتی چلی جا رہی ہیں قرآن کی نسبتوں سے خالی، اور وہ ہمارے اس بیان سے بہت زیادہ دور ہے، قریب نہیں آتے۔ اب ان مسلمانوں تک کون پہنچے گا؟ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ یقیناً ان کی اصلاح کی ذمہ داری یہ حاکم اسلام کی ہے، کیونکہ حاکم اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اسلامی احکام کا نفاذ کرے، اسلامی شعار کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر جہاں کہیں بھی جس علاقے میں مسلمانوں میں اسلامی معاملات میں کمزوری آئے تو حاکم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہنچ کر اسلامی شعار کو پروان چڑھائے، اسلامی معاملات کو ترتیب دے اور ان میں مدد معاملت سے کام لے۔ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی اسلام کے حوالے سے، اسلامی شعار کے حوالے سے اسلامی حکومتیں نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں اسلامی حکومت کہیں بھی نہیں ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھے گا۔ اسلامی حکومت اسے کہا جاتا ہے جو اسلامی نشانیوں کو زندہ رکھے، جو اسلامی نشانیوں کی فیور کرے۔ جو حکومت اسلامی نشانیوں کا لحاظ نہیں رکھتی، شعار اسلام کو زندہ نہیں رکھتی، احکام اسلام کی بجاوری پر کوششیں نہیں کرتی، وہ نام نہاد مسلمانوں کی کیوں نہ ہو، وہ اسلامی حکومت نہیں کہلاتی۔ اس وقت دنیا کے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، یہ تمام کے تمام مسلمان ملک حقیقی طور پر شعار اسلام کے حوالے سے حکومتی سطح پر اسلام کے احکام کو قائم رکھنے کے حوالے سے کوشش میں نہیں ہیں۔ بنیادی طور پر ان ممالک میں جہاں کہیں بھی قوانین چل رہے ہیں، ملکی قوانین جو استعمال کیے جا رہے ہیں، جن کی بندوں کو پیروی کرائی جاتی ہے، جن کی پاسداری کروائی جاتی ہے، روگردانی اختیار کرنے والوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، یہ تمام کے تمام قوانین اور قوانین کی اکثر جزئیات یہ یہود و نصارہ کی ہیں، یہ برطانوی قوانین ہیں، یہ امریکی قوانین ہیں، یہ مسلمانوں کے قوانین نہیں۔ ان امریکی قوانین کے تحت جو اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے اقلیت کی۔ اقلیت یعنی کچھ لوگ، چند گروہ، کسی علاقے میں رہنے والا چھوٹا طبقہ جو اپنی خاص شناخت رکھتا ہو اور خاص شناخت کے ساتھ ہی وہ جینا چاہتا ہو، اس کو اقلیت کہتے ہیں۔ اب اقلیت کا معاملہ اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے حوالے سے، سب سے پہلے اقلیت کے حوالے سے جو قدم اٹھایا گیا ہے، یہ اٹھایا گیا تھا 1880 سن عیسوی میں۔ اقلیت کے لیے قدم اٹھایا گیا۔ یہ قدم کہاں اٹھایا گیا؟ یہ مسلمانوں کی جان، مال، ایمان، آبرو کی اور اسلامی شعار کی خرید و فروخت کی عالمی منڈی، جہاں مسلمانوں کی عزتیں بکتی ہیں، جہاں مسلمانوں کی جان، مال، آبرو بکتی ہے، جہاں اسلامی شعار کو بیچا جاتا ہے، عالمی منڈی جسے اقوام متحدہ کہتے ہیں۔ اس عالمی منڈی میں، اس اقوام متحدہ کو ہم اپنی فیور کے لیے تسلیم نہ کریں کہ مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنے والا یہ کوئی اجتماعی ادارہ ہے، یہ مسلمانوں کے شعار کو مٹانے والا ادارہ ہے۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کے جان، مال، ایمان، آبرو اور شعار اسلام کو مٹانے اور خرید و فروخت کیا یہ عالمی منڈی، یہ اقوام متحدہ کا ادارہ 1880 سن عیسوی میں سب سے پہلے قرارداد کے ساتھ ایک اصول پاس کیا گیا جسے اقلیت کا نام دیا گیا، جس کا معنی مفہوم یہ بیان کیا گیا کسی علاقے میں رہنے والا چھوٹا طبقہ جو اپنی خاص شناخت رکھتا ہو، چاہے اس کی شناخت قومی ہو، چاہے اس کی شناخت مذہبی ہو، جس طرح بھی وہ شناخت رکھتا ہے وہ چھوٹا سا طبقہ اس کو اقلیت کہتے ہیں۔ اس کا آگے والا قدم یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی مدد معاونت کرنا اور اس کے احوال میں حمایت طرفداری کرنا، یہ اس علاقے کی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی اصول کو پیش نظر 11 اگست سن 1447 سن عیسوی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ایک تقریر فرمائی۔ اسی تقریر میں آپ نے پھر قیام پاکستان کے حوالے سے جو کچھ گفتگو کی، اسی گفتگو میں آپ نے اقلیت کا حوالہ پیش کرتے ہوئے اسلامی پاکستان کے قانون میں یہ بات آپ نے تائید کے ساتھ بیان کی کہ یہاں رہنے والے چھوٹے طبقے، چھوٹے گروہ، چاہے وہ عیسائیت سے ہوں، چاہے وہ ہندوں میں سے ہوں، یہ ہندوں کے جتنا بھی گروہ ہیں، تقریباً 11 طبقے بیان کیے گئے ہیں، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، ان کے حقوق کو قائم رکھنا یہ مملکت پاکستان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔
اسی بنا پر پھر 11 اگست کو یہ اقلیت کا شکار قومیں اس دن کو خصوصیت کے ساتھ مناتے ہیں، اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا احترام اپنے نام سے، اقلیتوں کے نام سے اس کی خوبصورت حال رکھتے ہیں۔ اب اس وقت جو حکومت پاکستان کام کر رہی ہے، خاص کر مذہبی امور پر جو ہماری وزارت ہے، وزارت مذہبی امور، یہ اقلیتوں کے تحفظ میں سر دھڑ کی بازی لگا کر دن رات کی محنت مشقت سے کام کرتی ہے۔ اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے ان کی عبادت گاہوں میں اور ان کے اپنے مذہبی شعار میں ان کی حمایت کرنا، یہاں تک کہ وزارت مذہبی امور نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر کے رکھی ہے کہ اقلیت کا شکار جو طبقات ہیں ان کو عبادت گاہیں بنا کر بھی دینی ہے اور عبادت گاہوں کے سالانہ ان کو خرچے بھی دینے۔ یہی صورتحال ہے کہ اب غیر بد مذہبوں کی یا کفار و مشرکین کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان عبادت گاہوں کا سالانہ خرچہ حکومت ادا کرتی ہے، حتیٰ کہ اقلیت کا شکار جو کفار و مشرکین ہیں ان کی عبادت گاہوں پر جو کچھ بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ حکومت خود ادا کرتی ہے، حتیٰ کہ ان کے بجلی کے بل بھی نہیں آتے۔ ایسے میں ہم مسلمان پاکستان میں رہنے والے ہم کیا ہیں؟ اکثریت ہیں۔ اقلیت کے حقوق یہ ہیں کہ ان کی عبادت گاہیں کو بنا کے دینی ہے، ان کی عبادت گاہیں مفت پر چلانی ہے، اور اکثریت کا حال یہ ہے کہ عبادت گاہوں میں اکثریت کی عبادت گاہیں مسجدوں میں جو بل دینا ہے اس بل میں ٹی وی کو بھی شامل کر دینا ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ ہماری حکومت ہم مسلمانوں کے شعار کے لیے کام کر رہی ہے، یہ اسلامی شعار کے لیے کام کر رہی ہے، یہ صرف پاکستان کی حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں تو ہم پاکستان کی حد تک اکثریت کا شو کرتے ہیں۔ اس اکثریت میں ہمارے ساتھ مذاق کیا کیا جاتا ہے کہ وزارت مذہبی امور جس کی ذمہ داری ہے اکثریت کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرنا، اقلیت کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرنا، تو اکثریت کی عبادت گاہیں کیا کسی خاطر میں نہیں ہے؟ اکثریت کی عبادت گاہیں کیا ان میں نعوذ باللہ ٹی وی چلائے جاتے ہیں؟ یہ صرف پاکستان کی حالت ہے، مگر عالمی سطح پر ہم مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں تو عالمی سطح پر ہم مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں، اقلیت کا شکار ہیں ہم۔ اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت مسلمانوں کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس دنیا میں، وہ سارے کے سارے قوانین مسلمانوں کے خلاف چلائے جاتے ہیں۔ مسلمان اگر کہیں کوئی کسی کا متھا خراب ہو جائے، کسی کی کھوپڑی گھوم جائے، تو گن اٹھا کر کسی کو مار دے تو فوراً حکم لگ جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے یہ، اور اس پر مسلمان تختے کے تختے رہ جاتے ہیں اور حکمران خود بھیگی بلی بن جاتے ہیں، ان کو بولنا تک نہیں آتا کہ ہم یہاں کیا بولیں، اسلام کا کیا دفاع کریں۔ کفار و مشرکین مسلمانوں کو اپنی من چاہے ارادوں کا شکار کرتے ہیں، دہشت گردی کے لیبل لگا کر، اسلام کو ٹیررسٹ کہہ کر شعار اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی۔ ایسے میں ہم کہیں کہ اقلیت کے ساتھ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کی حفاظت کریں۔ اب پس منظر یہ ہے کہ جب ہماری حکومتیں ہم مسلمانوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ پھر کیا قرآن کی تعظیم کروائیں گی، وہ کیا قرآن کی عظمت کا خیال رکھیں گے؟ آئے دن جس کا منہ کرے گا، جس کا جو دل کرے گا قرآن پاک پاکیزہ نسخے اٹھائے گا، وہ چوراہے پر کھڑے ہو کر جلا دے گا، چوراہے پر کھڑے ہو کر وہ پھاڑ کر نعوذ باللہ گٹر میں ڈال دے گا، اپنے پاؤں کے تلے رون دے گا۔ یہ مسلمانوں کی غیرت کا تماشا ہوگا۔ پھر ہم عام مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھ میں گن نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں گن نہیں ہے، صرف منہ میں زبان ہے، ہم صرف بول سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر نعرے بازی سے کام لے سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت مسلمانوں میں احتجاج، خاص کر پاکستانیوں کا احتجاج ذرہ پر بھی کوئی اثر نہیں رکھتا، بلکہ اور زیادہ ان کو مذاق اڑایا جاتا ہے، اور زیادہ ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں، اور زیادہ ان کو جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، ان کے مال کو جلایا جاتا ہے۔ آپ احتجاج کر کے دیکھیں، پھر اگلے دن سکون کے ساتھ اپنے گلی محلے میں کاروبار کریں، آپ کیا حشر نشر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے احتجاج بھی صرف اپنے من مانی ذات تک محدود ہے، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو لہذا قرآن پاک کی عظمت اور تعظیم کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی ذمہ داری حاکم اسلام پر آتی ہے کہ وہ قرآن کی تعظیم کے اقدام اٹھائے۔
اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان تمام کے تمام احوال کو پیش نظر رکھ کر ہم مسلمانوں میں سے ایسے لوگ تلاش کریں کہ جو مسلمانوں کی حمایت میں، اسلامی شعار کی حمایت میں کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ چند لفظ بولنے کے جیسے ہوں، چند لفظ ان کو بولنا آئے۔ ایسی کوئی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں؟ چند شخصیات ہیں جو مر چکی ہیں، دنیا سے چلی گئی، دو چار ہیں ان کے نام نشان مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہم مسلمانوں کی جو صورتحال ہے نا، وہ صرف انفرادی صورتحال ہے، یکجہتی والی نہیں ہے، اجتماعی نہیں ہے، حکومتی نہیں ہے۔ اس میں اب ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے۔ اور احتیاط سے کام کیا لیا جائے؟ یہ المناک صورتحال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو فیور اسی کی کریں گے جو صحیح حقدار ہوگا، جو صحیح حقدار نہیں ہے اس کی ہم فیوری نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، فیور نہ کریں، اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، لیکن جب جو حقداری نہیں وہ سامنے آتا ہے تو اسی کو پھر ہمارے اوپر سوار کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں اس طرح کے شر و فساد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب بنیادی چیز یہ ہے کہ اقلیت کے تحفظ کے لیے ہماری حکومت پاکستان سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہے۔ ایسے میں اگر اقلیتوں میں سے کوئی اٹھ کر قرآن کی توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو اس پر حکومت فوراً حرکت میں آ جائے، فوراً اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور فوراً اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سزا دی جائے۔ ایسی مثال آپ کو کبھی نہیں ملے گی، بلکہ اس کو فوراً پکڑ کر ان کو اندرونی طور پر سازشوں کے ساتھ فوراً اس کو گم کر دیا جاتا ہے، سائڈ نکال کے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے، اس کی حمایت کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن ہم مسلمان پھر اپنے ایمان کی ایمانی جذبات کے ساتھ جب روڈوں پر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اس اقلیت کا شکار بندے جس نے گستاخی کی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوبارہ ہم پر حملہ ہو جاتا ہے، الٹا ہم پر حملہ ہو جاتا ہے اور ہمیں ہی قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں آپ تمام نوجوانوں سے عرض ہے کہ اپنے علاقے میں آس پاس اگر کہیں بھی کوئی قرآن کی گستاخی کرتا ہے، اس کی توہین بے ادبی کرتا ہے، ہم فوراً اپنا ہاتھ نہ اٹھائیں، کیونکہ ہم قانونی حوالے سے کیا ہے، مجبور محض ہیں، کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ قدم اٹھائیں گے خود اپنے آپ کو جکڑ لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، گم کر دیا جائے گا، فنا دفنا دیا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا بندہ کہاں سے آتا کدھر گیا۔ ایسے میں پھر ہمیں صرف و صرف انہی حکومت کے احوال پر نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی ایف آئی آر درج کروا دیں اور اس کی ایف آئی آر درج کرانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کا مقدمہ چلانے کی پوری کوشش کریں۔ پاکستان کے قانون آرٹیکل دفعہ 20 سے لے کر 27 تک اقلیتوں کے جو اصول بیان کیے گئے وہ تمام کے تمام اصول اس وقت کفار و مشرکین کی فیور میں استعمال ہو رہے ہیں، اسلامی شعار کی فیور میں استعمال نہیں ہو رہے۔ اسی طرح سی 295 296 اور 297 295 میں اتنا ہے کہ جو مذہبی شخصیات اور جو مقتدا کی توہین بے ادبی گستاخی کرے گا، جو قرآن و سنت کی بے ادبی گستاخی کرے گا تو اس کو سزا موت دی جائے گی۔ اور 96 میں یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کی سزائے موت ہے، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ دفعات اب یہاں نافذ نہیں ہوتی ہیں، ان پر عمل ہی نہیں کرایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن گستاخ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی المناک صورتحال میں ہماری مدد فرمائے، کفار و مشرکین کے شر و فساد سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک اور مسئلہ بھی تھوڑا میں وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں۔ پاکستان کا قانون 1973 میں بنا ہے جو برٹش اصولوں کے مطابق ہے۔ اسلامی قانون کی چند شکیں اس میں موجود ہیں جن کی مکمل طور پر پرواہ نہیں کی جاتی، بس وہ صرف زبانی کلامی حد تک ہیں۔ اس قانون میں ایک قانون پاس ہوا ہے، وہ ہے قادیانی۔ یہ کافروں کا مرتد لوگوں کی جماعت ہے۔ آئین پاکستان میں اس جماعت کو اقلیت شمار نہیں کیا گیا۔ اقلیت اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس کے حقوق قائم ہوں اور جس کی حمایت کی جائے، جس کے احوال میں اس کی حمایت طرفداری کی جائے اور وہ اپنے مذہبی شعار کے لیے عبادت خانے بنا کر خود اپنے ارادے سے شوق جذبے کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے، اس کو اقلیت کہتے ہیں۔ اب قادیانی گروہ کو، لاہوری گروہ کو، اسی مرزائی گروہ کو مرتد کافر شمار کیا گیا ہے۔ غیر مسلم مرتد کافر ہیں، یہ اپنا مذہبی شعار شو نہیں کر سکتے، اپنے لیے کلمہ بیان نہیں کر سکتے، اپنی کوئی خاص شناخت عبادت گاہ کی صورت میں نہیں بنا سکتے۔ یہ اصول کے ساتھ شکیں موجود ہیں۔ وہ اذان نہیں دے سکتے، اپنی عبادت گاہ قائم کر کے اس کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے اور اپنے بد مذہبیت کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ اصول پاکستان کے آئین میں موجود ہیں، یہ قوانین موجود ہیں،
لیکن اندرونی طور پر انہیں قوانین کو ختم کر کے اقلیت کے آڑ میں قادیانیوں نے کام کر کے اپنی مسجدیں بھی بنا لی اور ان مسجدوں میں اپنے مذہبی تبلیغ کے احکام بھی انہوں نے شروع کر دیے۔ اب اگر مسلمان ان کی یہ عبادت گاہیں مسمار کرتے ہیں تو فوراً مسلمان پر کیس ہو جاتا ہے، فوراً مسلمانوں کو کچہری کی کورٹ میں دھکیل دیا جاتا ہے، ان پر مقدمے بازی ہو جاتی ہے۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ جب وہ اقلیت میں شمار نہیں، مذہبی اصول قانون کے مطابق کوئی مذہبی نشانی قائم نہیں کر سکتے، ایسے میں اگر مسلمان اپنے قانون پر عمل کرتے ہوئے ان کی یہ بنائی گئی عبادت گاہیں مسمار کرتے ہیں تو قانونی حساب سے مسلمان پاکستان کے آئین کی دفاع کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کو ٹھیس نہیں پہنچا رہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو مقدمات میں دھکیلا جاتا ہے۔ یہ المناک صورت ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اب ایسے میں گستاخوں سے، بے ادبوں سے محفوظ ہونا، مامون ہونا اور پھر اپنی حکومتوں پر یہ اعتماد کر لینا کہ گستاخوں کی پکڑ کریں گی، گستاخ ختم ہو جائیں گے، یہ صرف کھوکھلے ارادے ہیں، یہ صرف بے وقوفانہ سوچیں ہیں، یہ کمزور ارادے ہیں، حقیقت میں ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اتنا صرف اپنے اوپر لازم کیا جائے کہ اپنے محلے میں جو مسلمان ہیں ان کا قرآن سے جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے، اپنے محلے میں قرآن پاک کے درس کو عام کیا جائے، مسلمانوں کی توجہ قرآن پاک کے احکام کے سیکھنے کی طرف کی جائے، تو یوں مسلمان کا بچہ قرآن سیکھے گا، اسی قرآن پر عمل کرتے وہ آگے بڑھے گا، تو اللہ پاک کے فضل سے یہ قرآن کی برکتیں عام ہوں گی۔ ہر کافر مشرک جو گمراہ بدین ان کا کام گستاخی کرنا ہے وہ کرتے رہیں، لیکن ہم قرآن کی عظمت پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اپنے ایمان اسلام کی حفاظت کے ساتھ، اس کے تحفظ کے ساتھ کام کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے معاملات زندگی میں آسانی عطا فرمائے۔